جی اگلا پیج آپ کے سامنے موجود ہے جس پہ علامات والے ورڈز اور ہمارے بلاکس والے میننگز موجود ہیں. اس کو دیکھتے ہوئے نوٹ کرتے ہوئے ہم آگے چلیں گے. ثم اتموا، پھر تم پورا کرو، سیامہ، روزے کو، الی اللیل، رات تک. یعنی وہی حکم کنٹینیو ہو رہا ہے آگے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم جب صبح اللہ تعالیٰ نے اجازت دے دی کہ فجر کی نماز تک کھا بھی سکتے ہو اور میاں بیوی کے تعلقات بھی قائم کر سکتے ہو، تو اس کے بعد اگلا حکم آ گیا پھر تم پورا کرو روزے کو رات تک، ولا تباشرہن، اور مت مباشرت کرو ان سے یعنی اپنی بیویوں سے، وانتم، اور اس حال میں کہ تم عاکفون، اعتکاف میں ہو، فی المساجد، مساجد میں، تلک حدود اللہ، یہ اللہ کی مقرر کردہ حدیں ہیں. حد لفظ ہم اردو میں بھی بولتے ہیں اور یہاں پہ حدود اس کی جمع ہے. فلا تقربوها، پس تم قریب مت جاؤ، ہاں ان کے، کذالک، اسی طرح، یبین اللہ، اللہ تعالیٰ کھول کھول کر بیان کرتا ہے اپنے احکام کو، اپنی آیات کو، للناسی، لوگوں کے لیے، لعلہم، تاکہ وہ، یتقون، بچے رہیں، یعنی تقوی اختیار کریں اور بچے رہیں. پہلے میننگز کو دیکھ لیتے ہیں پھر ہم اس آیت کو سمجھ لیتے ہیں. اتمو، تمام، تمت بالخیر جسے ہم بولتے ہیں اردو میں. سیامہ، صوم و صلاۃ اور سیام. الا، مکتوب الیہ. لیلی، لیل النہار اور لیلۃ القدر. تباشرہن، مباشرت. عاکفون، اعتکاف، متعکف. حدود، حد، حدیں، حدود اربع. تقربھا، قریب، قریب. اقربا اور قربت. یبین، بیان، بین، دلیل اور مبینہ. یتقون، متقی، تقوی. تو یہ ہمارے ورڈز ہو گئے. ہم نے ان کو دیکھ لیا کہ اردو میں کیسے استعمال کرتے ہیں. ابھی تک جو ہم نے اس پیج کی آیات پڑھی ہیں اس میں کہیں پہ بھی ریڈ کلر کے اسپیسیفک عربک کے ورڈز نہیں ہیں، سارے آسان ورڈ ہیں، اردو میں یوز ہونے والے اور بار بار آنے والے ہیں. تو اس آیت کا مفہوم یہ ہوا کہ پھر تم پورا کرو روزے کو رات تک، یعنی رات تک جب روزہ مکمل کرنا ہے صبح فجر کے بعد سے، تو اس میں ان سے مباشرت نہ کرو اس حال میں کہ تم اعتکاف میں ہو مساجد میں. یعنی جب مساجد میں اعتکاف میں بیٹھے ہو تو تم تعلقات بیوی سے نہیں رکھ سکتے، بلکہ بیوی سے صرف اتنا تعلق رہ سکتا ہے کہ بات چیت کی جا سکتی ہے. اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہے وہ جب اعتکاف کی حالت میں ہوتے تھے تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا وہیں پہ ان کے بالوں میں کنگھی بھی کر دیتی تھی. لیکن اس سے زیادہ اور تعلقات کی اجازت نہیں ہے. یہ اللہ کی مقرر کردہ حدیں ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ نے یہ ڈیڈ لائن لگا دی، اس سے آگے نہیں بڑھنا، تم قریب مت جاؤ ان کے. اسی طرح سے اللہ کھول کھول کر، یعنی اللہ تعالیٰ کھول کھول کر تمام معاملات ہمیں بیان کر دیتا ہے اور اپنے احکام لوگوں تک پہنچا دیتا ہے تاکہ وہ خلاف ورزی کرنے سے بچ جائیں. یعنی زندگی میں کوئی معاملہ ایسا نہیں رہ گیا ہماری زندگی میں جس میں قرآن نے ہمیں رہنمائی نہیں دی اور اللہ تعالیٰ نے ان معاملات کو ہمارے پہ کھول کر بیان نہیں کیا. اگلی آیت دیکھیے. وَلَا تَأْكُلُوا، اور مت کھاؤ، أَمْوَالَكُمْ، اپنے مال کو، بَيْنَكُمْ، اپنے درمیان میں، آپس میں، بالباطل، ناحق طریقے سے، وَتُدْلُوا، اور نہ پہنچاؤ، بہا، اس کو، إِلَى الْحُكَامِ، ان کے حکام تک، فَتَأْكُلُوا، تاکہ تم کھا جاؤ، فَرِيقًا، ایک حصہ، مِنْ أَمْوَالِ النَّاسِ، ایک لوگوں کے اموال میں سے، بالاسم، گناہ کے ساتھ، وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، اور حالانکہ تم جانتے ہو. پہلے ورڈز دیکھ لیتے ہیں ہم. تاکلو، عقل و شرب اور معقولات. اموالکم، مال و دولت، اموال، مالی حالت. بینکم، بین الاقوامی، بین سطور اور بین بین. یسألونک کا سوال، سائل اور مسئول. احلتو، ہلال احمر، رویت حلال کمیٹی، یہ ہم لفظ بولتے ہیں. اب اس آیت کو دیکھ لیتے ہیں. دو ورڈز ہمارے پاس عربک کے ہیں، تدلو، پہنچاؤ، اور بالاسم، گناہ کے ساتھ. اور میننگز دیکھ لیتے ہیں. تم مت کھاؤ، یعنی اللہ تعالیٰ نے حکم کر دیا اپنے مال اپنے درمیان آپس میں ناحق طریقے سے، یعنی ایک دوسرے کے مال کو، ایک دوسرے کے جائیداد کو، ایک دوسرے کے مال کو ناحق طریقے سے نہ کھاؤ. یعنی جو تمہارا حق ہے وہ استعمال کرو، جھوٹ اور کسی اور طریقے سے اس کو نہ استعمال کرو اور نہ پہنچاؤ ان کے حکام تک. یعنی اگر مقصد یہ ہے کہ تم حکام تک پہنچا کے اس میں سے کچھ حصہ تمہیں مل جائے گا غلط قسم کے مقدمات میں پھنسا کے اور کچھ حکام بالا کو مل جائے گا، تو اس طریقے سے نہ کھاؤ. یعنی اس کا مقصد یہ نہیں ہونا چاہیے کہ ایک حصہ لوگوں کے اموال میں سے تم کھا جاؤ، گناہ یعنی ناجائز طریقے سے، اور حالانکہ تم اس بات کو جانتے بھی ہو. ہمارا یہ رکوع مکمل ہو گیا. اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں روزے بھی اسی طریقے سے رکھنے کی توفیق عطا فرمائے جیسے کہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے، اور مال کو بھی اسی طرح سے طہور و پاک یعنی پاکیزہ اپنے لیے استعمال کرنے کی توفیق دے، اور ہمارے لیے اپنے ہی مال میں اللہ تعالیٰ برکت ڈالے. دوسروں کے مال کی طرف اللہ تعالیٰ ہمیں دیکھنے کی توفیق بھی نہ دے اور رزق حلال عطا فرمائے اور اس میں برکت دے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.
سبحانک اللہم و بحمدک واستغفرک سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔